السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بغاگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق اس کا شکریہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سب ہے ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختۂ عرش پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بدنصیب نہ ہو۔ اس کا سبب ظاہر و باہر ہے کہ اس کو اللہ کا ترتیب دیا ہوا دستور تو ہم نے مانا، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، اور جب تک کسی رہنمائی پہ عمل نہ کیا جائے، اس کو اپنایا نہ جائے، اس وقت تک اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن انسان کے سامنے پیش کیا، اور صرف قرآن ہی پیش نہیں کیا بلکہ اپنا کردار بھی پیش کیا ہے۔ اللہ اور رسول نے یہ چاہا کہ انسان ویسا بننے کی کوشش کرے جیسا اللہ چاہتے ہیں اور جو محمد رسول اللہ نے رہنمائی کی، یہی رہنمائی، اور اسی پہ عمل پیرا ہونے سے دنیا بھی بہترین بنتی ہے اور آخرت بھی بہترین بنتی ہے۔ لیکن اگر بدنصیبی سے ہم اس طرف توجہ نہ دیں تو یہ برا انجام ہمارے اس کردار کے سبب ہے۔ اللہ نے دنیا کی یہ دو پہیے جس کی بنیاد پہ اس کائنات کو قائم کیا، اگر ان میں کسی میں خرابی ہو جاتی ہے تو گاڑی چلنے سے رک جاتی ہے۔ مرد اور عورت دو زندگی کے پہیے ہیں، ان میں سے جو بھی خراب ہو جاتا ہے، جو بھی بگڑ جاتا ہے، تو زندگی کی گاڑی چلتی نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کی اور اپنا کردار پیش کیا، جس کے نتیجہ میں صحابہ اس طرف مائل ہوئے، وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ اگر یوں زندگی بسر کی جائے جیسے اللہ رسول کہتے ہیں تو یہ انتہائی کامیاب اور کامران زندگی ہے۔ اور پھر ہم تاریخ اٹھائے، احادیث کے اوراق کو الٹے پلٹے،
تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی وہ زندگی کامیاب زندگی ہے جو زندگی اللہ رسول کے فرمان کے مطابق آدمی بسر کرتا ہے۔ اس سے ہٹ کے پریشانی ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کا تذکرہ کیا تو یہ بتلایا کہ اگر یہ دونوں اپنے حقوق و فرائض کو پہچانتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو یہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا۔ اس کو کسی اور دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہتی کہ معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے کچھ اور بھی تو کریں۔ اس کی بنیاد سے چشمے پھوٹتے ہیں اور معاشرہ جنت نظیر بنتا ہے۔ اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ جو ہم نے جوڑ پیدا کیا ہے نا، مرد اور عورت کو ملایا ہے نا، تو اس سے بہت بڑا نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیا کہ عورت مرد کا پردہ بن کے رہے، مرد عورت کا پردہ بن کے رہے۔ جب یہ پردہ فاش ہو جاتا ہے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پردہ کا کام کرتی ہے، اس کے لیے پردہ کا کام کرتا ہے۔ جب اس کو ویسے ہی استعمال کیا جائے، جب اس سوچ پہ ویسے ہی عمل کیا جائے جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں اور محمد رسول اپنے فرمان میں، پھر جنت ہی جنت ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آتی ہے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی، میں عورتوں کی نمائندہ بن کے آئی ہوں، کچھ باتیں کرنی چاہتی ہوں۔ شاسنا کہوں کیا ہے، کیا پیغام ہے عورتوں کا، کیا وہ چاہتی ہیں، تو کیا بات کرنا چاہتی ہے؟ عرض کے اللہ کے نبی ساری عورتیں یہ کہتی ہیں کہ مرد تو ہم پہ بازی لے گئے، فوقیت لے گئے، 5 وقت اللہ کا پیغمبر آواز دیتا ہے کہ حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ اللہ کا پیغام سن کے، اس مؤذن کی آواز سن کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کو روانہ ہوتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر آج ہم دیکھیں تو وہ نظارہ نہیں ہے جو نظارہ ان صحابیات نے دیکھا اور کہا اللہ کے نبی اذان ہوتی ہے، ان کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد آ جاتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے نماز کے لیے۔ جمعہ کی بات نہیں، اللہ کے نبی جمعہ ہوتا ہے، یہ جمعہ پڑھتے ہیں، نماز کے لیے مؤذن نے بنایا، ہم نے چاہا تو آپ کا ارشاد سامنے آیا کہ عورت جتنا اپنے گھر میں پچھلے کمرے میں نماز پڑھتی ہے اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ہم مجبور ہیں آقا، یہ مسجد میں آتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب نہیں، 27 نمازوں کا ثواب۔ جمعہ کی اذان ہوتی ہے، یہ جمعہ پڑھنے کے لیے چلے آتے ہیں، ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر بیمار ہوتا ہے کوئی، یہ بیمار اسی کے لیے جاتے ہیں، اگر کوئی مر جاتا ہے یہ جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں،
اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اسے محروم ہے آقا. اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا اجر، یہ تو کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے. تو ہم ارشاد فرمایا کہ اسما، جن عورتوں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے انہیں جا کے محمد کا پیغام سنا دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اپنے خاندوں کے لیے بناؤ شگار کرو، میک اپ، خوشبو، صاف ستھرے کپڑے اپنے خاوند کے لیے یہ تکلفات کرو اور اس کے کہنے پہ چلو، اطاعت اور اتباع کرو، فرما برداری کرو، اس کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، مردوں کے ان اعمال کی طرح تمہیں بھی اتنا ثواب مل جائے. یعنی ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جہاد نہیں کرتی، سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتی، باقاعدہ باجماعت نماز مسجد میں نہیں آگے پڑھتی، جنازہ نہیں پڑھتی، تنہا عمرہ کے لیے نہیں جا سکتی، تنہا حج کے لیے نہیں جا سکتی، اب کیا کریں؟ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا پیغام ان کو پہنچا دو، اور جو محمد کی آواز پہ لبیک کہتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تم بھی اتنا ثواب حاصل کر لو گی جو مرد حاصل کریں گے. صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنے خاوند کا دھیان رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس طرف توجہ دینی ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اس کو شادہ و فرحاں کرنا ہے. یہ ضروری ہے. اگر تم ایسا کر دو تو پھر اس کا انجام یہ ہے کہ تم بھی وہ ثواب اور اجر حاصل کر لو گی جو ثواب جہاد کر کے مجاہد کرتا ہے، جو حاجی کرتا ہے، جو عمرہ کرتا ہے، جو جنازہ پڑھ کے ثواب حاصل کرتا ہے. تم بھی گھر میں بیٹھی وہ ثواب حاصل کر سکتی. کس بنا پہ؟ اپنی خاوند کی خوشنودی، اپنے خاوند کی توجہ حاصل کرنا، اپنے خاوند کی بات ماننا. لوگ مرد اگر یہ جد و جہد کر کے ثواب پاتے ہیں، تم گھر میں بیٹھی ہوئی ثواب پا لو. ہر بات پہ آپ کو غور کرنا ہے. اصل میں بات کیا ہے؟ یہ خطبات ان کا سبب صرف سنانا نہیں ہے بلکہ ذہن نشین بھی کروانا ہے. مرد بھی کریں، خواتین بھی کریں، اور اگر وہ اس نظام کو اپنا لیں گی تو پھر معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی نافرمانی نہیں کرتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاوند غلط حکم دیتا ہے تو اس کو مانے، غیر شرعی بات کہتا ہے تو اس کو مانے نہیں، بلکہ اس ضوابط کے مطابق، اس دستور کے مطابق، اس اصول کے مطابق جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور جو محمد رسول اللہ اپنے فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں. اگر ایسے زندگی بسر کرتی ہے، اور کتنا شوق سے زندگی بسر کی، کتنی عمر اپنے خاوند کے گھر میں بسر کی، کب تک رہی، اس کا رہنا اس کے خاوند کے لیے سبب راحت ہے، سبب خوشی ہے. جب وہ گھر آتا ہے اس کا چہرہ دیکھ کے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، یہ آگے بڑھتی ہے، اس طرح ملتی ہے کہ اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. فرمایا یہ عورت اگر کسی حال میں مر جاتی ہے کہ خاوند راضی ہے، دخلت الجنہ، میں محمد جنت کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں. وہ عورت جنت کی وارث ہے، وہ عورت جنت کی مالک ہے جو اپنے خاوند کا خیال رکھتی ہے،
جو اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، جو اس کی رضا کی متلاشی رہتی ہے، جو یہ چاہتی ہے کہ خوش رہے، اس کو علم ہے کہ یہ خوش رہا تو میرا اللہ بھی مجھ سے خوش رہے گا۔ نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی، قرآن کی یہ رہنمائی ان عورتوں نے بھی اپنائی، ان مردوں نے بھی اپنائی، اور آج مورخ تاریخ لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آدم سے لے کر اب تک جب میں تاریخ لکھ رہا ہوں، جیسا معاشرہ محمد نے ترتیب دیا ہے کائنات میں کسی دوسرے نے ترتیب دیا۔ اس لیے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے رہنمائی کی ہے انسانیت کی، اس طرح انہیں سمجھایا ہے، اس طرح بتلایا ہے، اس طرح ملایا ہے کہ اس ملنے کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، رحمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، اور وہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جاتا ہے جہاں عورت اور مرد ایسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہی نہیں ہے، ایک وہ بھی بد نصیب ہے جو باغی خامت کی، جو سمجھتی ہے انا میں کہہ رہا ہوں میرے بغیر تم نامکمل ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ میں تمہاری مطیع و منقاد رہوں، تمہاری فرما برداری کروں؟ کیوں؟ میں بھی ہوں۔ اور یہ بد نصیب اپنے خاوند کو جینے کا حق نہیں دیتی، ہر روز گھر میں لڑائی مار پٹائی، برا بھلا، چیخو پکار۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی باغی ہے۔ یہی باغی نہیں، باغی تو یہ بھی ہے، نہ وہ قرآن کے احکامات کو مانتی ہے یا نہیں مانتا ہے، نہ وہ محمد رسول اللہ کا فرمان مانتا ہے یہ مانتی ہے۔ مانے کیسے؟ یہ تو قرآن ہی نہیں پڑھے ہوئے۔ سنو جی، بچہ پڑھا لکھا ہے، ہاں جی ماشاءاللہ ایم اے کیا جی اس نے، بی اے کیا جی اس نے، سائنس میں ڈگری لی ہے جی اس نے، عمرانیات کا ماہر ہے جی، اچھا قرآن بھی پڑھا ہوا ہے؟ نہیں، قرآن تو نہیں پڑھا۔ اور ہمارے معاشرہ کی یہ حقیقت ہے، آپ اگر اخبارات پڑھتے ہو تو آپ کے سامنے یہ واقعات ہے جن کی بنا پہ مسلمان کا شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ ایم ایل اے کھڑا ہے، منہ میں داڑھی ہے، اس کو پوچھا کہ سورۃ فاتحہ کس کو کہتے ہیں، اس کو یہ پتہ نہیں سورۃ فاتحہ کس کو کہتے ہیں۔ انگریزی پڑھا ہوا ہے، سائنس جانتا ہے، مختلف سنتوں سے آگاہ ہے، قرآن سے آگاہ نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بات بن جاتی ہے؟ چمی کوئی مسلمانم بلزم کہ دانا مشکلات لا الہ، لا الہ پڑھا ہوا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی نے لا الہ پڑھا ہے۔ تیرے چہرے سے لا الہ نظر نہ آئے، تیرے کردار سے لا الہ نظر نہ آئے، تیری رات کو لا الہ نظر نہ آئے، تیرے دن کو لا الہ الا اللہ نظر آئے، تیرے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رسول کی بات کو پیش نگاہ رکھنا، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قابل قبول ہے، وگرنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کو مانا ہے لیکن بات نہیں مانی، اللہ کی ذات کو مانا ہے، نبی کی ذات کو مانا ہے لیکن بات نہیں مانی۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیسی بد نصیب عورت جب اپنے خاوند سے ملتی ہے، وہ گھر آیا، اس کے چہرے پہ تیوڑیاں پڑ گئی۔ غور فرمایا کریں آپ بھی،
ایسا ہوتا ہے بہت گھرانوں میں، بہت ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں تیوری چڑھ گئی، گھر آ گئے، اور پھر آنے کے بعد اس کا جو حشر ہوتا ہے، اس کا جو حال ہوتا ہے، وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے۔ مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس عورت کا یہ انداز اپنے خامد کے ساتھ جنت کی حور دیکھتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا موٹی موٹی آنکھوں والی، سفید، خوبصورت، تو آواز دیتی ہے لا توزیہ قاتلک اللہ، اور بدنصیب عورت، اس کو کیوں پریشان کرتی ہو، اس کو کیوں مجبور کرتی ہو، اس کی رات کی نیند خراب کرتی ہو، اس کے دن کا سکون خراب کرتی ہو۔ لا توزیہ قاتلک اللہ، تجھے اللہ برباد کرے، تجھے اللہ ہلاک کرے، یہ تیرے پاس مہمان ہے، تو کیوں اس کو اذیت دیتی ہے؟ جلد تجھے چھوڑ کے یہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ جنت کی حور جس کا تعلق اس سے ہے، زمین پہ اگر جھانکے اس کو احساس ہو اپنے اس خامن کو بے حال دیکھ کے، پریشان دیکھ کے، مضطرب دیکھ کے وہ اضطراب کا اظہار کرتی ہے، اور کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سٹپٹا کے، پریشان ہو کے، مضطرب ہو کے آواز دیتی ہے لا توزیہ قاتلک اللہ، اللہ تجھ کو ہلاک کرے، اس کو اذیت نہ دے۔ کوئی اپنے مہمان کو اذیت نہیں دیتا، کوئی اپنے مہمان کو تکلیف نہیں دیتا، کوئی اپنے مہمان کو پریشان نہیں کرتا، یہ تیرے پاس مہمان ہے، جلد یہ میرے پاس آنے والا ہے۔ اور غور سے بہن، میری ماں، بہن، بیٹی غور تو کرے کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ جنت کا وہ فرد، جنت کی وہ شخصیت، گناہ جس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حور ایک بار زمین پہ جھانک لے تو ساری زمین روشن ہو جائے۔ فرمایا یہ تیرے اس انداز کو دیکھ کے، تیری اس سیرت کو دیکھ کے، تیرے اس کردار کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے تو اپنے خامد کو نوریاں دے کے پیار سے رکھنا ہے، کانٹا نہ چبھے اس کے پاؤں میں، دکھ اس کے قریب نہ آئے، پریشانی اس کے قریب نہ آئے، تو اس کو پریشان کرتی ہے۔ جنت کی حور پریشان ہو جاتی ہے اور تیرے لیے بد دعائیں کرتی ہے۔ لا توزیہ قاتلک اللہ، اللہ تجھے برباد کرے، اس کو کیوں تکلیف دیتی ہے، اس کو کیوں پریشانی دیتی ہے؟ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، جو ایسی عورت اپنے خامد کا جینا دوبر کر دیتی ہے، اجیرن کر دیتی ہے، اس میں زندگی اس کو ٹکنے نہیں دیتی، ایسی عورت کے متعلق نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتیں اکٹھی ہیں، نبی ایک اس کا فرض ہوتی، ارشاد فرمایا اے عورتوں اپنا کچھ بلا کرو، کچھ کر لو، اس سے پہلے کہ تم کرنا چاہو تو کر نہ سکو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مقصد یہ کچھ کر لو۔ حیران ہے کہ رحمت کونین محمد رسول اللہ ہمیں یہ آواز دے کے کہتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں کہ عورتوں کچھ کر لو۔ اللہ کے نبی کیا ہے؟ فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد بڑھائے گی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ عورت کون ہے؟ اور یہ وہ عورت ہے جس کے قدموں پہ جنت کی
ہیر بھی، جنت کی حور بھی قربان ہے. یہ وہ عورت ہے محمد رسول اللہ کی صحابیہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنا کچھ کر لو، بلا کرو. اللہ کے نبی جنت میں عورتوں کی، جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس کا سبب بھی تو بتا دیں. اور اللہ کے نبی کی صحابیات ایسی نہیں تھیں. اللہ نے جنت کو تخلیقی صحابہ و صحابیات کے لیے دیا ہے. ہم تو چونگے مونگے میں جائیں گے وہاں، ان کو مخاطب کیا، سبب ان کو کہنے کا نہیں تھا. جو ہماری پنجابی کی مثال ہے نا، کہنا کی نو سمجھانا نو، اللہ نے یہی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے محبوب نے کہا کہ میں نے تمہیں جہنم میں بہت تعداد میں دیکھا ہے. اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم اپنے خاوند کی بڑی ناشکری ہو. غور سے سنیں میری مائیں بہنیں بھی سنیں. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری تعداد میں نے دیکھی ہے کہ جہنم میں بہت زیادہ ہے. پرسوں درس میں میں نے بیان کیا تھا اپنے ساتھیوں کے سامنے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں. میں نے دیکھا کہ مسکین، غریب، محتاج لوگ زیادہ جنت میں جا رہے ہیں، اور جب جہنم کے دروازے میں کھڑا ہو کے دیکھا تو عورتوں کو زیادہ جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا. کیوں؟ اللہ کے نبی سے سوال ہوا، پوچھا. اللہ کے نبی اس پریشانی کا پتہ چل جانا چاہیے، اس بغاوت کا پتہ چل جانا چاہیے، اس گناہ کا پتہ چل جانا چاہیے جس کی بنا پہ ہماری تعداد مردوں سے بڑھ جائے گی. فرمایا تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو. ناشکری کیا ہے؟ خامد آیا، یہ کیا پکانے کے لیے تو نے بھیج دیا ہے؟ ساتھ والے گھر سے دیکھ خوشبو آ رہی ہے گوشت کے پکنے کی. اور یہاں تھا وہاں روزانہ مرغ ہوتا ہے، یہاں سڑی بڑی سبزی، وہاں بہترین کھانا ہوتا ہے، محلے میں خوشبو آتی ہے. تیرے دامن سے کیا لگی ہوں، میری قسمت کی بدل گئی. مجھے دال کھانا نصیب ہے، سڑی بڑی سبزی کھانا نصیب ہے. ہم ساروں کو تو دیکھ، جب اس کی بیوی باہر نکلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی خاوند کی بیوی ہے. جل تھل، کپڑے خوبصورت، میک اپ، کریم، بن ٹھن کے وہ ایسے کپڑے پہنتی ہے، میری قسمت میں ٹاکیاں ہی ہیں. کیا تیرے دامن سے وابستہ ہوئی؟ یہ نہیں سوچتی ہاں کہ وہ کیا کرے، دن رات محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، اپنے عمل کو ترک کیا، اپنے ثبوت کو چھوڑ دیا، دن رات محنت کی. سبب کیا ہے؟ تجھے کھلائے، تجھے پلائے. اگر اتنا اس کے پاس نہیں کہ ہمسائے جیسے تو کپڑے پہن سکے، گوشت کھا سکے، مرغ کھا سکے، تو کیا یہ چوری کرے، ڈاکے مارے، لوٹ کے لے آئے؟ تیری خواہش کے مطابق تجھے کھانا مہیا کرے، تجھے پہننا مہیا کرے، اور پھر تو یہ سمجھے کہ تیرا خاوند صحیح ہے. یہ مزدور جو دن رات محنت کرتا ہے، تھکاوٹ سے چور ہوتا ہے، اس کے آنے پہ تیری زمین پہ تیوڑیاں بڑھ جاتی ہے اور کہتی ہے میری قسمت میں یہ تھا. اگر تیری قسمت میں بد نصیب عورت یہ تھا تو پھر روتی کیوں ہے؟
قسمت میں تو یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے. تان تشریح پورا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کائنات کی بدترین عورت ہے. اور حکم کیا دیا مرد کو کہ شرعی بغاوت ہے, تجھے غلط طرف کی طرف مائل کیا جاتا ہے, تجھ سے غلط مطالبے کیے جاتے ہیں اور تجھ سے بغاوت کی جاتی ہے. میں نے ابتدا میں حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کا ثواب لے لیں, عمرے کا حج کا ثواب لے لیں, جنازے پڑھنے کا ثواب لے لیں, بیمار کرسی کا ثواب لے لیں, 5 پانچوں نمازوں کا ثواب لے لیں, جمعہ پڑھنے کا ثواب لے لیں. اللہ کے نبی نے مرد رہتے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم بناؤ شنگار کرو اپنے مرد کے لیے, یہ سارے ثواب تمہیں مل جائیں گے. یہ بھی کرتے ہیں, بناؤ شنگار ہوتا ہے, بنتی سمجھتی ہے میری بیٹی, میری بہن, میری ماں, لیکن اپنے خامد کے لیے نہیں. یہ بازار میں جاتے ہوئے بنتی سمجھتی ہے اس کا خامد تھکاوٹ سے چور کھا جاتا ہے, بدبو دار کپڑے ہیں, پسینے کی بدبو ہے, اس کی زمین پہ تیوڑیاں پڑی ہوئی ہیں. یہ محبت سے نہیں, اس طرح اپنے خامد کی طرف دیکھتی ہے جیسے پھوٹی شیر کی دیکھ رہی ہوتی ہے, آدھی جان ہی خامد کی نکل جاتی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی, میری بہن, میری ماں کو بن سور کے باہر نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا, ہاتھ شنگار کے لیے باہر نکلنے کو نہیں کہا تھا, خامد کے لیے کہا تھا. یہ خامد کے لیے کچھ نہیں کرتی اور باہر نکلتے وقت سب کچھ کرتی, خوشبو بھی لگائی ہوئی, کریم بھی لگائی ہوئی اور میک اپ بھی کیا ہوا ہے. یہ مسلمان کی بیٹی دار ہے جس کو کہا ہے کہ یہ سارے حالات, یہ سارا انداز, ایسی صورت, ایسی شکل صرف اپنے خامد کے لیے کرنی ہے, کسی دوسرے کے لیے نہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت 3 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. ایک عورت 3 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. وہ لوگ ہماری طرح کے نہیں تھے, مولوی بات کر کر کے گرنے کو ہے تو کچھ آگے سوئے جھوم رہے ہوتے ہیں اور گالی نہ لگا تو نہیں, قرآن سننے آ گیا, ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوتا ہے تو فلم کا کوئی ڈائلاگ پیچھے نہیں رہتا, ڈرامے کا کوئی ڈائلاگ پیچھے نہیں رہتا, اس کی نیند اٹھ جاتی ہے. کیا ہے جی؟ ڈرامہ لگ رہا ہے. میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے کہ بعض میرے بزرگ نمازی, مولوی صاحب ذرا نماز کا وقت پہلے نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں, خیال ہی ہے, ہاں 8 بجے ڈرامہ کھلا لگنا ہے. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرم آئے گی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بن سور کے, ہاتھ شنگار کر کے اپنے خامد کے لیے لے. میری بیٹی, میری بہن, میری ماں ہاتھ شنگار کر کے, بن سور کے, کریم لگا کے, میک اپ کر کے, خوشبو لگا کے بازار میں جاتی ہے. اللہ کی قسم رحمت کائنات علیہ السلام نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میری طاقت نہیں منبر رسول پہ وہ الفاظ استعمال کر سکوں اس بیٹی کے لیے, اس بہن کے لیے, اس ماں کے لیے جو خوشبو لگا کے بازار جاتی ہے. میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا. تو کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے؟ کلہم رائن وکلہم مسئول عن رعیتہ, ورثے جو لو
جوان مرد رائی ہے اپنے گھر والوں کا، قیامت کو اس سے گھر والوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. سوچا کبھی آپ نے؟ میں نے سوچا نہیں. میری بیٹی بھی جاتی ہے بس آپ. میں نے کبھی سوچا نہیں میری بہن بھی جاتی ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں میری ماں بھی جاتی ہے. اور یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اللہ کی قسم یہاں تو کوئی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے، قیامت کو سوائے سزا کے کچھ نہیں. پچھتانا ہی ہے. قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ایک بار چھوڑ دے معاف کر دے سب کچھ پتہ چل گیا. اب نہیں. فرمایا اب نہیں، تب تھا. جب تب نہیں تو اب نہیں. اب صرف پچھتانا ہی ہے، اس کا حل کچھ نہیں ہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت 3 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. اللہ کے نبی کی طرف صحابہ دیکھتے ہیں کہ یا اللہ خیر، یہ وہ زبان ہے جس سے سچی اچھلتا ہے. یہ وہ زبان ہے جس سے صادق زبان اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، نہ اب تک کی نہ قیامت تک کرنی ہے. اس زبان سے یہ الفاظ صحابہ کے کانوں میں گونجتے ہیں کہ 3 مرد ایک عورت جہنم میں لے کے جائے گی. صحابہ پریشان ہیں. اب سوال کرنے کی جرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، دل نہیں چاہتا. لیکن کیا وہاں آج کا مولوی تھا کہ اگر مسئلہ بیان کیا تو چودھری صاحب نے مار مار کے منہ لال کر دینا. لوگ نہیں جی اس مسجد میں نہیں جانا. کیوں؟ وہ مسئلہ بتاتا ہے. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے بھی پوچھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اتنے الفاظ میں چھوڑ دیتا ہوں. باپ جس کو اپنی بیٹی کی غیرت نہیں کہ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے. بھائی جس کو اپنی بہن کی غیرت نہیں، کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، اس کے لیل و نہار کیسے ہے، اس کا جانا کیسا ہے، رہنا کیسا ہے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کو اپنی بیوی کی غیرت نہیں ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے. تو کیا اللہ کے نبی جب واز کرتے تھے تو مسجدیں ایسی ہوتی تھی؟ مسجد کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف ایک جاننا. اور لاکھ کہو کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام منبر پہ کھڑا ہو کے بات شروع کر دیتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، نام نہیں لکھا جاتا. اور شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہو، یہ ظہر کی نماز 2 فرضوں کی صورت میں بدل جاتی ہے جمعہ کو. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کی تقریر ہوتی ہے، واعظ ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، اللہ رسول کی باتیں سنائی جاتی ہیں. اس کی بنا پہ سننے والوں پہ تخفیف ہو گئی 2 نمازوں کی. تو جو جماعت کھڑی ہونے کو ہو تو وہ آتا ہے، کیا وہ 2 نمازیں رکھتے پڑے؟ سوچو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے کافر مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستان ہوگی. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت 3 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. یہ ریاست کا بہت بڑا رئیس ہے، مالک ریاست کا. لیکن
قرآن پڑھنے والا بھی ہے، تفسیر لکھنے والا بھی ہے، حدیث کی شرح لکھنے والا بھی ہے، بہت بڑا آدمی، لیکن بادشاہ بھی اپنی ریاست کا، اس کا حکم چلتا ہے، اس کا قانون چلتا ہے، لیکن یہ اپنا کردار وہ پیش کرتا ہے جو کردار نبی کائنات کے غلام عمر کا کردار تھا۔ سب کائنات میں کوئی کبھی پیدا ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں ہوتا، نہ ویسا باپ، نہ ویسا بیٹا، نہ ویسا بھائی، کچھ نہیں ہے، نہ ویسا خاوند، وہ تو بحال ہی کچھ اور تھی۔ بازار میں جا رہا ہے نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ علیہ، بہت بڑے علامہ فہامہ ہیں اور پوری ریاست کے مالک ہیں۔ چلتے چلتے ایک آدمی نے، ایک شخص نے کھڑا کر دیا، حضرت صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے، تو میں پوچھو، جا کے ذرا یہ میری بات سنیں اللہ کے بندو، اور زندگی ہم کیا بسر کر رہے ہیں، اور قیامت کو کس بنا پہ یہ یقین کریں کہ بعد جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اتنی جوتیاں پڑنی ہے کہ شمار میں نہ آئے۔ تم غداری کرنے والے محمد رسول اللہ سے، ان کے احکامات سے بغاوت کرنے والے، قرآن کو پسے پش ڈالنے والے، اور محمد رسول اللہ سے رشتہ توڑ کے رشتے کی بات کرنے والے، جنت میں اللہ کے نبی نے ارشاد میں ایسے لوگوں کو جنت کی ہوا بھی نہیں دی، جو باغی ہے محمد رسول اللہ، جو باغی ہے قرآن، لاکھ کرنا پڑتا رہے، دن رات کرنا پڑتا رہے۔ کہا نا اقبال نے کہا تھا کہ می کوہم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، انہیں لا الہ پڑھ کے پایا کیا ہے، پتہ چلے کہ تو لا الہ پڑھنے والا ہے۔ حضرت صاحب ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، پوچھو، کہو۔ کہنے لگا سنا نبی اقدس محمد رسول اللہ کی حدیث کہ دیوس لا یدخل الجنہ، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ ایک ریاست کے رئیس، امیر، مالک کو، تاجدار کو، جس کا قانون چلتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے۔ کبھی کوئی جائے یوں عمران خان سے سوال کرے، شباز سے اور نواز سے کرے، زرداری سے کرے، وہ ووٹ اٹھوا دیتے ہیں، چلو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا ہے، پھر دوبارہ آنا ہی نہیں ہوتا۔ اس رئیس کو عام مسلمان کھڑا کر کے کہتا ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دیوس لا یدخل الجنہ، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ مطلب دیوس ہو، آپ قرآن کے مفسر ہیں، آپ حدیث کے شارح ہیں، بہت بڑے عالم فاضل ہیں، میری رہنمائی کو فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا کل میں نے ادھر سے جانا ہے، تو یہاں ہی کھڑا ہو، جب میں تیرے پاس آؤں تو پھر تم سوال کرنا، جواب پھر دوں گا۔ اللہ کی قسم وہ مسلمان اس تختہ عرض پہ اب نہیں ہے، پتہ نہیں کو ہوگا تو ہماری تو نظروں میں نہیں ہے۔ اگلا دن آیا، سائل وہاں پہنچا، سوال کرنے والا، ریاست کا امیر، ریاست کا مالک، ریاست کا رئیس وہاں پہنچتا ہے تو وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب ایک سوال پوچھا تھا، کیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدیوس لا یدخل الجنہ، دیوس جنت میں نہیں جائے گا، یہ کون سی شخصیت ہے؟ اللہ فرمایا یہ میری بیوی ہے نا، یہ ننگے سر، ننگے منہ میرے ساتھ بازار میں چل رہی ہے، جس کو اللہ کے رسول نے جنت سے محروم کیا ہے وہ دیوس میں ہی ہوں۔ ریاست کا رئیس، قرآن کا شارح، حدیث کا شارح،
کہتے ہیں جس کو کائنات کے آقا نے کہا الدیوس لا يدخل الجنہ، وہ دیوس میں ہوں، میری بیوی براہنا چہرہ ننگے سر مردوں کی طرح بازار میں چل پھر رہی ہے، وہ دیوس میں ہوں۔ سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ بازار میں جب سید صدیق الحسن نے یہ کلمات کہے پھر اس کا چہرہ انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہ ایمان ہے، یہ مسلمان عورت ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو مسلمان عورت کہتے ہیں۔ ہم بھی دیکھیں اپنے گرے بانوں میں جا کے، اپنے گھر میں جا کے خود کو دیکھیں، اپنے گھر میں بیوی کو دیکھیں، بیٹی کو دیکھیں، بہن کو دیکھیں، ماں کو دیکھیں، نظر آتا ہے کچھ؟ اللہ کے نبی نے کہا جو مرد اپنی عورت پہ ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مطلوب ہے، اور جو عورت اپنے مرد کی نافرمان ہے وہ جنت سے محروم ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت، اس کو سنائے گی میرا خیال ہے ماؤں کے حلوے میں چند میری بہنیں ہوں گی، کوئی شاید بیٹی بھی ہو، ماؤں والی تو بات کوئی نہیں، بوڑھی ہو گئی ہے، اس کو سنائے۔ پچھلا خطبہ جمعہ سنایا تھا کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے وگرنہ جہنم۔ اس نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ اگر اولاد کی پرورش ویسی نہ ہوئی جیسے اللہ رسول چاہتے ہیں تو جہنم۔ آج اپنی ماؤں بہنوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنے خاوند کی اطاعت، اس کی رضامندی کا خیال ویسے نہ رکھا جیسے اللہ اور محمد رسول اللہ کہتے تو جہنم۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا پیغام گلے والی بات نہیں ہے، میں کوئی آپ کو کہتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں، یہ گلے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، اگر اپنے گھر والوں کو سیدھا نہ کیا، اگر ان کی رہنمائی قرآن اور حدیث کے مطابق نہ کی، اگر ان کو بتایا نا تمہارا یہ اٹھنے والا قدم بہار کو نہیں جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو پھر میں بھی فیل ہو جاؤں گا۔ یہی بات ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے خاوند سے زیادتی کرتی ہے، جتنی خوش نصیب میری مائیں بہنیں کوئی سن لے، ٹی وی تو ہر گھر میں ہے، نیٹ تو ہر گھر میں ہے، مسجد آنا منع ہے، اس کے آگے بیٹھ کے بے حیائی دیکھنا منع نہیں ہے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے شرم کی بات ہے، دور بڑھنا چاہیے حیا سے۔ مسجد پہ رونا عورت کے لیے فرض نہیں، تو ٹی وی کے سامنے دیکھے کنجر خانہ دیکھنا فرض ہے۔ پتہ تو وہاں چلے گا جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، جہاں کوئی بات کرنے والا نہ ہوگا، جہاں تک پتہ چلے گا۔ جب جو تمہیں بیوی کہتی ہے وہ کرنا ہے، نہ میری بیٹی میرے اختیار میں، نہ میری بہن میرے اختیار میں، نہ ماں میرے اختیار میں، نہ بیوی میرے اختیار میں، یہی کرو، وہاں یہی کسی نے نہیں سنی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کو پریشان کرتی ہے اور ناراض ہو کے رات کو وہ اپنے خاوند سے تنہا ہو جاتی ہے، الگ تھلگ ہو جاتی ہے، فرمایا لعنتہ الملائکۃ، اس پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور تب تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ ناراضگی دور کر کے اپنے خامد کے پاس دوبارہ نہیں پہنچ جاتے۔ اور تو فرمائیں ہمارے گھر میں حالات کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہماری زبان، ہمارا کردار، ہماری مردانگی جزت رکھتی ہے کہ ہم اپنی ماں کو کہہ سکیں اماں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں، بیوی سے کہہ سکیں، بیٹی سے کہہ سکیں، بہن سے کہہ سکیں، اور پھر کنجر پہ کنجر مسلمانوں کے ملکوں میں برسر اقتدار آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں جس نے پوچھا تھا، یہ پاکستان میں بھی قانون پاس ہونے والا تھا، پاکستان میں
آپ اور میں تو سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کچھ غیرت مند اسمبلی میں تھے جنہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا، قانون پاس ہونے والا، اپنی بیٹی کو کوئی نہیں پوچھ سکتا رات کے 12 بجے تم کیوں آئی ہو گھر، اپنی بہن کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، قانون بن رہا تھا پاکستان میں، اور نواز شریف شباز شریف اینڈ کمپنی کے دور حکومت میں کوئی نہیں پوچھ سکتا، تو گواہ غیرت مند لوگ تھے کچھ، انہوں نے کہا پوچھ کیوں نہیں سکتا، تم کیا لگتے ہو؟ تو یہ قانون نافذ نہیں ہوا، ہم اور آپ اپنی ایمان کو بچا سکے ہیں اللہ کی خاص رحمت سے، وگرنہ جو یہ کافر کی صورت میں مسلمان کہلانے والے ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کافر کی بنیاد پہ، امریکہ کی بنا پہ، ایسے ہی بےغیرت اور دیوس قسم کے کافروں کی بنا پہ کہ اسلام کا چہرہ بگاڑ دیا جائے، اسلام کو مسخ کر دیا جائے، مسلمان سے اسلام چھین لیا جائے، اس کو کافر اور مسلمان کے درمیان رکھ دیا جائے۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خامن سے ناراض ہو کے رات بسر کرتی ہے تو فرمایا فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، تب تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ واپس راضی ہو کے اپنے خامن کے پاس آ جائے۔ میری ماں بہنوں، میری بیٹیوں، بات یہی حق ہے، اور میں نے آپ سے کہا نا کہ میں ایسے ویسی حدیثیں نہیں بیان کرتا جن میں کوئی نہیں جی ضعیف روایت ہے، جس میں کمی ہے، میری بیان کی کسی روایت میں کوئی کمی نہیں، حق ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ رات کو ناراض ہو جاتی ہے اور الگ خلق ہو جاتی ہے، اس کی بات نہیں سنتی، بات نہیں کرتی، تو اس میں فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ وہاں میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خامد کے ساتھ رات اس طرح بسر کرتی ہے، ہنسنا، پیار، محبت اس کی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے، دل کو خوش کرتی ہے، فرمایا دخل الجنہ، یہ عورت جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک رات اپنے خامد کو یوں خوش کرنے والی جنت کی وارث اور جنت کی مالک بن جائے گی۔ اس نے کہا ہے جس سے بڑھ کے صادق اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام دوں، رسول ثقلین کے پاس ایک صحابی ہے، کیس ان کا نام ہے۔ اللہ کے نبی، میں ہجرہ سے آیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جب سردار باہر نکلتا ہے تو لوگ سجدے میں پڑ جاتے ہیں، اپنے سردار، اپنے لیڈر، اپنے شاہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی، میں بڑا پریشان ہوا، کیوں؟ کہنے لگے کہ میں نے سوچا یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، محمد دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں، ان کا تو زیادہ حق ہے، ان کے سامنے سجدہ کیے گئے۔ اللہ کے نبی، اگر آپ تشریف لائیں تو ہم سجدہ نہ کر لیا کریں؟ میرے آقا اس کی طرف مسکرا کے نہیں، غصے سے دیکھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی ان کو کرتے ہیں۔ فرمایا لو مررت قبری اکنت تسجد لہ، میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے اگر وہاں سے گزرو گے؟ لا یا سنگا، نہیں، قبر کو تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قبر کو نہیں ہو سکتا تو زندہ محمد کو بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کر۔ جس کا کردار، جس کی حیثیت، جس کی شناخت، جس کی شخصیت یہ ہے، میری ماں بہن تو اس کی بغاوت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتی۔ وہ جنت کا بنا ہوگا، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا عورت تیرا خامد تیری جنت ہے، تیرا خامد تیری جہنم ہے۔ اللہ ہم کو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔